سورہ انفال اس کی آیت نمبر 19 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اِن تستفتحوا، اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر باز آؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارا بھلا ہے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر شرارت کرو، نَعُدْ، تو ہم پھر سزا دیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب ان مشرکین سے ہے جنہوں نے بدر میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، اور ان میں سے ابو جہل نے اپنے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ دعا کی کہ یا رب، ہم میں جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مصیبت میں مبتلا کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف چلتے وقت کعبہ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ یا رب، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا، اور جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی، یہ تمہارا اپنا مانگا ہوا فیصلہ ہے، اب آسمانی فیصلے سے بھی اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کا سر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے، انہیں جھٹلانے اور ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ گئے تو یہ دین اور دنیا دونوں میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ دین میں اس طرح کہ تم دائمی عذاب سے بچ جاؤ گے اور ثواب سے مالا مال کیے جاؤ گے، جبکہ دنیا میں اس طرح کہ تم قتل کیے جانے، قیدی بنائے جانے اور غنیمت کے طور پر اموال لیے جانے سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی تو ہم پھر مسلمانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، جیسا کہ تم غزوہ بدر میں مشاہدہ کر چکے ہو، اور یہ جان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت تمہاری بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور تم کتنی بھاری جماعت لے کر کیوں نہ ہو وہ تمہیں شکست سے نہ بچا سکے گی، جیسے بدر کے میدان میں تمہارا بڑا جتھا تمہارے کسی کام نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں غیب کی خبر ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بھاری لشکر بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پوری فرما دی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عہد خلافت اور بعد میں بھی تھوڑے مسلمان بہت سے کافروں پر غالب آئے۔ مسلمانوں کی جنگی تاریخ کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ غزوہ موتا میں صرف
30,000 جانثاران مصطفیٰ کے مقابلے میں روم کے بادشاہ کیسر کی فوج 2 لاکھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے شیروں نے اس جنگ میں پرچم اسلام سرنگوں نہ ہونے دیا۔ جنگ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40,000 کی قلیل فوج کے ساتھ دشمن کے 10,60,000 فوجیوں سے ٹکرائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت سے کامیابیوں کامران ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 60 کفن بردوش مجاہدین کے ساتھ دشمن کے 60,000 جنگجو اور سرتا پا لوہے سے لیس فوجیوں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر غالب آئے۔ حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 1700 جانباز مجاہدین کے ساتھ اندلس کے بادشاہ لڈریک کے ساتھ 70,000 شہ سواروں سے جنگ کی اور نصرت الہی کے صدقے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ یہ غازی، یہ تیرے پر